آج کی جو آیتیں ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ قرآن کو جھوٹا کہنے والوں کا انجام آج سنیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر انہوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ قرآن وہ خود لکھا کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اگر قرآن کوئی بندہ لکھتا تو میں اس کا شعرک کاٹ دیتا۔ یہ قرآن صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے۔ تو آئیے اس کی ترجمہ، تفسیر اور تجوید دیکھتے ہیں۔ انہو، غنہ ہو رہا ہے نا یہاں پہ، انہو لقول رسول کریم، بے شک یہ ایک باعزت رسول کا قول ہے۔ وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، اور وہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تم بہت کم ایمان لاتے ہو۔ ولا، وا پر ہوٹو کو گول رکھیں، الف مدہ لم ہوگا، ولا بی، بے نہیں پڑھنا، عموماً لوگ بے پڑھ دیتے ہیں، بے قو نہیں، بی قولی کاہن قلیلم قلیلم ما تذکرون، تاں اخفا ہو رہا ہے یہاں پہ باریک، تاں زیلم مر، نون اسکپ ہو جائے گا، میم را سے ملے گا، مر رب العالمین، اور یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں، تم بہت کم غور کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی سارے جہاں کا مالک ہے جس نے یہ کتاب اتاری۔ وَلَوْ، اور اگر، تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، وہ کوئی بات گھڑ کر ہمارے اوپر لگاتا تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑتے۔ ثم، گنہ ہو رہا ہے، ثم لقطعنا، پھر ہم اس کی رگ دل، منہ الوتین، ہم اس کی شہرک کاٹ دیتے۔ اب آئیے اس کی ہم تلاوت سن لیتے ہیں۔ انہو لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين۔ اب آئیے اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ ان آیتوں کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ اللہ قسم کھا کر فرماتا ہے کہ یہ قرآن کسی شاعر یا کاہن کا کلام نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی جبریل امی کا لایا ہوا قول ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا ہوا۔ یہ براہ راست رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا۔ جو لوگ اسے شاعری کہتے ہیں وہ بہت کم ایمان اور نصیحت رکھتے ہیں، یعنی وہ صرف اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طریقے سے نعوذ باللہ من ذالک برا بھلا کہا جائے۔ اللہ کی اس میں سخت وارننگ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی صداقت کی گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں اگر یہ پیغام کوئی بھی پیغمبر اپنی طرف سے بنا لیتا تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، یعنی اس کو منع کرتے، ایسا ہو نہیں سکتا، یہاں تک کہ ہم اس کی شہرک کاٹ دیتے، اور وہ دل کی وہ بڑی رگ ہے جس کے کٹنے سے انسان فوراً مر جاتا ہے۔ سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ یہ آیت خود قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔ 23 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آتی رہی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ اللہ جھوٹ بولتے یا غلط بیانی سے کام لیتے تو یہ آیتیں آپ کے خلاف جاتی، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی کیونکہ آپ سچے نبی تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن مجید 100% اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں انسانی ملاوٹ ناممکن ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ اللہ محافظ ہے اور اللہ جھوٹ پر فوراً سخت پکڑنے کا اعلان کر چکا ہے۔ دیکھیں اس آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں کہ یہ کلام اللہ کا ہے، کیونکہ کفار مکہ اس چیز کو بہت جھٹلاتے تھے۔ اس کی مین وجہ تھی نا، اگر یہ اللہ کا کلام وہ لوگ اس پہ یقین کر لیتے، مان لیتے تو پھر اس پر عمل کرنا پڑتا، اس لیے وہ جھٹلاتے تھے کہ یہ تو انسانوں کا کلام ہے اور انسان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور ویسے بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک یہ کہتے تھے کہ یہ ہم میں سے نہیں تو نبی بھی نہیں، نہ نبی ہے نعوذ باللہ من ذالک، نہ یہ سچا ہے۔ اور کیونکہ ان کو یہ غرور تھا اس بات کا کہ جو اچھی چیز ہوگی، جو اعلیٰ ترین چیز ہوگی، جو سب پر فوقیت حاصل کرتی ہوگی، وہ صرف ہم میں سے ہوگی۔